السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظاہر شریف۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 9 مئی کے وہ کردار جو ویڈیو میں نظر آ رہے تھے ان کو آج سزائیں ہوئی ہیں۔ 25 کے قریب جو لوگ بالکل واضح طور پہ ان ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے افواج پاکستان کے ہیڈ کوارٹرز GHQ، اس کے علاوہ لاہور جناح ہاؤس، اس کے علاوہ میاں والی میں اور دیگر مقامات پر شہداء کی جو یادگار کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اس پر شہداء کے لواحقین اور محب وطن پاکستانی جو تھے وہ بہت زیادہ ناراض تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو کردار جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے پاکستان کے دفاعی اداروں کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو آج ان کو 25 کے قریب جو ہیں ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، جن میں 2 سال سے لے کے 10 سال تک قید بامشقت ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہمارے نمائندے نے مختلف مقامات پر لوگوں سے بات کی، اور آج کے یہ جو سزا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے جو کمنٹس تھے، جو ان کے جذبات تھے، وہ ہم تک پہنچائے۔ آئیے آپ کو ان لوگوں کے جذبات سناتے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فیصلہ جات آئے ہیں۔ یہ فیصلے ثابت کرتے ہیں کہ ادارے، سیاسی جماعتیں، عدلیہ، دیگر ادارے اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے مفصل طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ان عناصر کی یہ حوصلہ شکنی ہے جو ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں، خواہ وہ کسی جماعت سے ہو۔ یہ حقائق پر مبنی اگر 9 مئی کا واقعہ تھے تو ان کی کڑی سے کڑی سزائیں ہی بنتی تھیں۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے یہ اہم اور ضروری فیصلے ہیں، اور ایسے ہی فیصلے ہونے چاہیے تاکہ جو بھی کوئی عناصر جو پراپاگنڈا کرتے کرواتے پکڑے جاتے ہیں، حصہ بنتے ہیں، اعلی کار بنتے ہیں، سہولت فراہم کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بالکل کڑا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اس کی سزائیں آئیں۔ یہ سزائیں بالکل ایک مؤثر انداز میں دی گئی ہیں۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو بندہ پراپوگنڈا کرتا ہے، اس کا اعلی کار بنتا ہے، سہولت مہیا کرتا ہے، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا ہے، تو اس کو اس سے بھی زیادہ کڑی سزائیں دینی چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں یہ جو 9 مئی کے حوالے سے عدالتوں نے فیصلہ دیا، یہ انتہائی آسن فیصلہ ہے اور بر وقت فیصلہ ہے۔ اس لیے ملک میں استحکام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اداروں کے ساتھ وفا کی جائے، اداروں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور ملک میں انتشار جو پھیلانے والی سازشیں ہیں ان کا کلا کما کیا جانا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو لبنان ہے، جو غزہ ہے، جو شام ہے، اور اس کے علاوہ عراق ہے، جہاں میں افواج نہیں ہے، وہ قوم بیچاری کس حالت میں جیتا ہے۔ پاکستانیوں اس بات کی طرف خیال کرو، اگر عزت کے ساتھ جینا ہے تو اپنی فوج کے ساتھ جینا ہے۔ اس لیے جو اداروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کا کلا کما کیا جانا چاہیے۔ جی جڑا فیصلہ دیتا گیا ہے یہ سزا ہونی چاہیے، ہر صورت ہونی چاہیے، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ یہ فوج دے خلاف جڑا بھی غلط قدم اٹھائے گا اہی انشاءاللہ فوج دے نال۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ رحیم جی، یہ جو عدالتی فیصلہ جی یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ اسی ادارے دے نال ہاں، ہمیشہ رہاں گے بھی۔ جہاں بھی سارے ملک کے انتشار پھیلانے کی کوشش کی کرے گا وہ انج ہی ہوئے گا۔ یہ جڑا فیصلہ آیا جی، یہ فیصلہ جڑا آیا اس فیصلے دے اتنے اسی بڑے خوش ہاں جی۔ جی یہ جو فیصلہ آیا ہے 25 لوگوں کے خلاف عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، جو ریاستی سالمیت کو نقصان پہنچائے، وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں
کہ ملکی سالمیت کو جو بھی نقصان پہنچائے اس کے خلاف بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمارے لیے ہماری یہ جو پاک فوج ہے یہ ہم لوگ رات کو چین سے سوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے رات کو جاگتے ہیں. جو عدالتی فیصلہ جو حال ہی میں ہوا ہے یہ قابل تحسین ہے. ہم اطلاعات دیتے ہیں, ہم افاق عربی کے ساتھ ہیں اور ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. اور یہ جو سازشی ٹولہ ہے جو اس کی کرتا ہے وہ ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم فوج کے شانہ بشانہ ہیں اور ہم وقت تیار ہیں فوج کے